ہم سبھی کو آقا کی اربعین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی اربعین کے موقع پہ پوری دنیا سے طریقہ کار ہے کہ جہاں زائرین جاتے ہیں وہیں پر ان زائرین کے خدمت گزار بھی جاتی ہیں، اور ان خدمت گزاروں میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی لے جائے جاتی ہیں، ہندوستان سے بھی جاتے ہیں الحمدللہ۔ سرزمین ایران سے ہر سال ایک گروہ ہے، پورا ایک گروپ ہے کہ جو ڈاکٹرز کا جاتا ہے، البتہ ہر سال تبدیل کرتے ہیں، لیکن اس میں ہر چیز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ مثلا ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، مثلا اس میں ENT بھی ہونا چاہیے، مثلا اس میں پیروں کا علاج کرنے والا بھی، کئی طرح کے وہ پورا گروپ بنا کے لے کے جاتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ نجف سے کربلا کے درمیان پیدل چلتے ہوئے دونوں کام کرتے ہیں، علاج بھی کرنا ہے اور ان کو ساتھ ہی ساتھ پیدل چل کے اپنی مشی کو بھی مکمل کرنا ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں کہ جو موقف میں ٹھہرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں تمہیں ٹھہرنا نہیں ہے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ موقف تک پہنچنے سے پہلے کوئی راستے میں بیمار ہو جائے، تو تم کو ان کا خیال کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو تقریباً ان کا 5 دن کا سفر، 6 دن کا سفر ہوتا ہے، یہ جلدی نکلتے ہیں اور دیر سے کربلا پہنچتے ہیں۔ اس گروپ کا ایک ڈاکٹر اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک سال تقریباً شاید لاک ڈاؤن سے جس پہلے کی بات ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ 2017 کی بات ہو، 2018 کی بات ہو، ہم لوگ گئے تھے زیارت کے لیے، اور اسی انداز میں اس سال اس کو موقع ملا تھا کہ ہم لوگوں کا پورا گروپ چلا جا رہا تھا، راستے میں معلوم کرتے ہوئے کوئی بیمار تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، ذرا بھی کسی کو پریشانی میں دیکھا تو ہم لوگ رک جاتے تھے، پورا گروپ اس کو خیال کرتا تھا، حتیٰ اگر پورے ایک دن بھی خدمت کرنی پڑے یہ گروپ رکتا تھا، اتنا ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا خدمت کا۔ کہ ہم لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مرد مومن کو ہم نے دیکھا کہ راستے کے کنارے بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ شاید ممکن ہے کہ مشی کے درمیان کچھ مشکل آ گئی ہوگی، اس کے پاس گئے۔ اچھا، ان لوگوں کو عربی سکھائی جاتی ہے، توجہ رہے، وہ جو ضرورت بھر عربی ہے وہ ان لوگوں کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ کیا تم کو بولنا ہے، کس طرح سے اپنی بات سمجھانا ہے، ان کو عربی زبان بھی سکھائی جاتی ہے۔ کہ ہم لوگ اس کے بغل میں بیٹھ کے پتہ چلا عراقی ہے، پوچھا کہ خیریت کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، کہاں درد ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی؟ کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں۔ پھر کہ میرا علاج کرنے کے بجائے میں بس ایک کام تم سے کہوں تم لوگ کر دو گے؟ کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہ آج تم لوگ رک جاؤ، میرے گھر کے اوپر وقت گزار دو۔ کیوں؟ کہ آج 40 کے لیے میں انتظار کرتے ہوئے آج 4تھا دن آ گیا ہے، کوئی بھی زائر میرے گھر نہیں آ پایا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو گھر کربلائے معلیٰ سے جتنے قریب ہوتے ہیں زیادہ تر وہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو نجف اشرف کے قریب ہوتے ہیں نارملی ان میں لوگ جا کر کم رکتے ہیں، موقع میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایک خاص طریقہ کار ہے۔ کہا میرے گھر میں کوئی آئے نہیں ہے، میں اس لیے پریشان ہوں، فکر مند ہوں۔ ان لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کچھ دیر چلتے ہیں، تمہارے وہاں بیٹھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ، اب چونکہ ہمارا کام دوسرا ہے، ہم کو رات میں رکنا نہیں ہے۔ کہا نہیں، تم لوگوں کو میرے گھر میں رکنا پڑے گا۔ لے کے آیا، بہت اصرار کیا، لے کے گھر میں آیا، ان لوگوں کو بٹھایا، کہا تم لوگ جاؤ فریش ہو جاؤ، تیاری کرو تم لوگ کھانے کی، جب تک میں دسترخوان لگاتا ہوں۔ ذرا سا ٹائم لگ رہا تھا کھانا آنے میں۔ ان لوگوں نے، اب ظاہر ہے کہ اب نظر دوڑاتا ہے انسان، اس کمرے میں نظر دوڑائی تو عجیب چیز دیکھی۔ اس کمرے میں ایک تصویر بنائی ہوئی، ہاتھ سے تصویر بنائی ہوئی تھی، وہ تصویر لگی تھی جو بڑی عجیب سی تھی۔ ایک قبر کھدی ہوئی ہے، اس کے بغل میں ایک جنازہ رکھا ہے، تابوت جس کو آپ کہتے ہیں، تابوت رکھا ہے، اور اس میں لگ رہا ہے کہ کوئی لیٹا ہوا ہو، بس جنازے سے اس کا ہاتھ باہر نکلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ عراقی تھا جس کا گھر تھا، پوچھا یہ بات کیا، یہ فوٹو کیسی ہے؟ کہا نہیں پہلے کھانا کھا لو تب بتائیں گے، ورنہ تم لوگ رونے لگو کہ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ کہا بتاؤ بات کیا ہے، ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، ہم لوگ تو یوں ہی سخت دل ہوتے ہیں، ہم لوگ کہاں روئیں گے؟ کہا نہیں پہلے کھانا کھا لو۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں نے اصرار کرتے رہے، کھانا آ گیا، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اب اس نے بتایا کہ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہو یہ قبر بھی میری ہے، یہ تابوت جو دیکھ رہے ہو یہ بھی میرا ہے، اور یہ ہاتھ جو دیکھ رہے ہو جو بنایا گیا یہ بھی میرا ہی ہاتھ ہے۔ اچھا، کہ میں تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوں تو مر کے دوبارہ زندہ ہوا ہوں، یہ امام حسین کی عطا ہے۔ میں دوبارہ، مجھے زندگی امام حسین نے عطا کی۔ کیا ہو گیا تھا؟ کہ اب تم لوگ پوچھ رہے تو پورا واقعہ بتائے دیتا ہوں، ورنہ میں کسی کو پورا واقعہ نہیں بتاتا ہوں۔ کہ میں اسی گھر میں رہتا تھا، یہ پاس میں جتنے موقف لگے ہوئے ہیں
یہی موقف میں میرا کوئی کام نہیں تھا، میں نہایت درجہ بدکار بھی تھا اور بیکار بھی تھا، میرا کوئی کام نہیں تھا سوائے لوگوں کو ستانا، تکلیفیں پہنچانا، پریشان کرنا، لوگوں کی سختیوں کو بڑھا دینا، یہ میرے مزاج میں تھا۔ اور حتیٰ یہ کہ میں اس زمانے میں جب یہ 40 کا موقع آتا تھا، یہ زائرین یہاں سے گزرتے تھے، میں کوئی خدمت نہیں کرتا تھا، میں کیوں خدمت کروں، میرا کام تھوڑی نہیں ہے۔ کہ ایک دن میں صبح میں اٹھا تھا، یہی موقف کا زمانہ آ چکا تھا، یہ موقف لگ چکے تھے، 40 کے لیے لوگ زیارت پہ جا رہے تھے۔ میں ایک دن صبح میں اٹھا اور میں نے یہ سوچا کہ چائے گھر میں بنا کر پینے کے بجائے چلتے ہیں کسی موقف میں چل کے چائے پی لی جائے۔ کہ میں ایک موقف میں گیا اور ادھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ چائے کا وہ گلاس اٹھاؤں کہ ادھر موقف والے نے مجھے کہا یہاں کہاں آئے ہو، ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تم یہاں آئے ہو، زندگی میں تم نے کوئی نیک کام نہیں کیا، تم زائرین کی چائے پینے آئے ہو۔ اچھا یہ بھی خاص مزاج ہے، شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ عراقی کوشش کرتے ہیں کہ زائرین سے پہلے کچھ نہ کھائیں، یعنی وہ کھانا بھی کہ جو آپ کو کھلا رہے ہیں اگر وہ بچے گا تو کھائیں گے، نہیں بچے گا تو خود الگ بنا کے کھائیں گے، یہ ان کا خاص مزاج ہے۔ کہ تم کیسے کھا سکتے ہو، تم بدکار آدمی ہو، بدتمیز آدمی ہو، خراب آدمی ہو، تمہارا حق نہیں ہے کہ چائے پیو۔ کہ میرا دل تو ٹوٹ گیا کہ یہ چائے تک مجھے نہیں مل سکتی، میں اتنا بدکار ہوں، اتنا خراب ہوں۔ کہ میں سر جھکائے واپس آ رہا تھا کہ میں چلوں، اب چل کے اپنے گھر میں ہی چائے بنا کے پیوں۔ اتنے میں ایک بغل والے موقف کے بزرگوار نے جب دیکھ لیا کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، تم واقعی اس لائق نہیں ہو کہ تم کو امام حسین کے زائرین کی چائے پلائی جائے، لیکن ایک کام کر سکتے ہو، تم اگر امام حسین کے زائرین کے لیے کچھ خدمت کرو تو تمہارا اس چائے پہ کوئی حق پیدا ہو جائے گا، تم چائے پی لینا۔ کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ دیکھو ہماری اس موقف میں جو چائے بنا رہے ہیں، اس موقف میں شکر ختم ہو گئی ہے، جاؤ تم تو جس گاؤں میں رہتے ہو، گاؤں تمہارا قریب ہے، جا کے اپنے گاؤں سے یہاں کے لیے 10-20 کلو شکر لے آؤ۔ اب میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں آج اتنا بیکار آدمی ہوتا؟ کہ نہیں، کچھ بھی ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حق پیدا ہو جائے اور تم بھی زائرین کے خادم شمار ہو تو تم یہ کام کرو۔ کہتا ہے کہ میں گاؤں واپس آیا، 2-3 لوگوں سے چندہ لیا، قرضہ لیا کہ بھائی میں تمہیں رقم واپس کر دوں گا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا جذبہ پیدا ہوا تھا، میں گیا، میں نے وہ شکر خریدی، اور خرید کے جب واپس پلٹنے لگا تو ابھی اس موقف تک کہ جس کی شکر ختم ہوئی تھی پہنچوں، اس سے پہلے ہی راستے میں ایک اور موقف کی نظر پڑ گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میں لایا ہوں زائرین کی خدمت کے لیے شکر دینے، انہوں نے کہا وہ اچھے موقع پہ شکر لے آئے، ہمارے وہاں بھی شکر ختم ہو گئی تھی۔ کہ یہ پوری شکر کا بورا انہوں نے اتار کے اپنے پاس رکھ لیا۔ کہ اب تو میں بڑے پس و پیش میں کہ میں لا رہا تھا کس کے لیے، دے دیا کسی اور کو، اب میں کروں تو کیا کروں، اب میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں بچا ہے۔ کہ پھر بادل ناخواستہ میں اپنے گاؤں کی طرف واپس پلٹا کہ چلوں پھر سے لوگوں سے قرضہ لوں اور پھر یہ 20 کلو شکر خرید کے لا کر وہاں پر دوں اس موقف کو کہ جس موقف نے مجھ سے کہا تھا۔ کہ ابھی میں یہ سوچتا ہوا واپس پلٹ ہی رہا تھا کہ اسی درمیان ملک الموت آ گئے۔ اللہ نے انسان کی زندگی کو کتنا قرار دیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ کہتا وہی لمحہ تھا کہ میں واپس جا رہا تھا اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے شکر خریدنی ہے، اور میں وہیں زمین پہ گرا، ختم ہو گیا۔ کہتا ہے کہ مجھ کو، میں دیکھ رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا، مجھے گاؤں والے اٹھا کے لے کے آئے، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن پہنایا گیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے میں میرا تیار شدہ پورا پروندہ، میری پوری فائل سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ مولا کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اس موقع کے اوپر، ظاہر ہے کہ جب مولا کے سامنے میری فائل موجود ہے، اس موقع کے اوپر ان سارے فرشتوں نے کہا کہ مولا اس کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہے، گناہ بے پناہ ہیں، بس ایک اچھائی ہے کہ اس نے آپ کے زائرین کے لیے اتنی قربانی دی کہ قرضہ لیا اور جا کر اس نے آپ کے زائرین کی چائے کے لیے شکر خریدی تھی۔ مولا نے فرمایا، سنیں گے آپ، مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو شکر اس نے خریدی تھی
اس کے دانوں کو شمار کرو، جتنے شکر کے دانے ہیں اتنے اس کے گناہ کو بخش دیا جائے۔ ایسے کریم ہے امام حسین۔ کہتا ہے کہ اس موقع کے اوپر فرشتوں نے کہا کہ فرزند رسول اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو شکر لے کے گیا تھا دوسرے موقف میں دے کے آ گیا تھا، اس کے مطابق بھی اس شکر کم پڑ رہی ہے اور ابھی اس کے باوجود گناہ باقی ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ یہ تو اور مزید شکر خریدنے جا رہا تھا، یہ جو اس کی نیت میں شکر تھی اس کے دانوں کو بھی شمار کر لیا جائے۔ یہ ہے کرم امام حسین۔ کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ مولا ابھی بھی اس کے گناہ بچ رہے ہیں۔ مولا نے اس موقع کے اوپر، اس کا جملہ یہی ہے کہ مولا نے اپنی آبا سے شکر نکال کر دی اور یہ فرمایا کہ کتنے دانے چاہیے، جتنی شکر چاہیے ہو میں دیے دیتا ہوں، لیکن یہ میرے عزاداروں، میرے زائرین کے لیے شکر کا انتظام کرنے گیا تھا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد مولا کا کرم تھا، مولا کی رحمت تھی، مولا کی رافت تھی کہ مولا نے مجھے بھی نئی زندگی عطا کی، اور اب اسی زندگی کے ساتھ میں ان زائرین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ وہی لمحہ تھا کہ جس لمحے میں مجھے قبر میں لٹایا جانا تھا کہ اس درمیان مجھے زندگی ملی اور میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، اور اس بنا پر مجھے دوبارہ ان سب نے اپنے درمیان پایا اور پھر مجھے نئی زندگی کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے اگر ایثار کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، اگر واقعاً امام حسین کی خدمت کا احساس پیدا ہو جائے، امام حسین کی جب عطا ہوتی ہے تو دنیا میں سب سے الگ ہوتی ہے۔